بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بکری نہیں کتیا ہے۔ 3 لٹیرے تھے۔ ان کے لوٹنے کا ایسا انوکھا طریقہ تھا کہ نہ کسی کو لاٹھی ماری، نہ بلم، نہ تلوار دکھائی، نہ بندوق، صرف باتوں باتوں میں راہ گیروں سے ان کا مال لے لیتے تھے۔ یہ ان کا عجیب فن تھا۔ ایک روز تینوں سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے، کہاں ہاتھ مارا جائے۔ اتفاق سے ایک دیہاتی بھولا بھالا سیدھا آدمی کہیں سے 500 روپے کی ایک کالی بکری خرید کر اپنے گھر لے جا رہا تھا۔ ان لٹیروں کی نظر اس بکری پر پڑ گئی تو آپس میں کہنے لگے، چلو اس بکری کو لے لیں۔ تینوں نے کہا، چلو چلو لے لیں، جیسے بکری ان کے ابا کی ہو۔ بہرحال تینوں نے مشورہ کیا اور متفق ہو کر چل دیے۔ جنگل کا پتلا راستہ تھا، ایک آدمی چلنے بھر کا۔ اسی راستے سے بکری والا بھی جا رہا تھا۔ یہ تینوں لٹیرے الگ الگ ہو گئے اور اپنا لوٹنے والا فن استعمال کیا۔ پہلے ایک لٹیرا اس بکری والے سے راستے میں ملا اور کہنے لگا، حضرت یہ کتیا کہاں لے جا رہے ہو؟ بکری والے نے کہا، بھائی میرے، یہ کتیا کہاں ہے، یہ تو بکری ہے۔ 500 روپے میں ہم نے اس کو خریدی ہے، 2 لیٹر دودھ دیتی ہے۔ لٹیرے نے کہا، بھائی صاحب ہے تو یہ کتیا ہی، آپ کو بکری نظر آ رہی ہے، عجیب حالت ہے آپ کی۔ یہ کہہ کر سلام کیا اور چلتا ہو گیا، رکا بالکل نہیں۔ بکری والے کے دل میں 7-5 ہونے لگا اور سوچنے لگا کہ اس نے بکری کو کتیا کیسے کہا۔ یہ سوچتے ہوئے جا رہا تھا کہ دوسرا لٹیرا ملا۔ اس نے سلام کیا اور کہا، حضرت یہ کتیا کہاں لے جا رہے ہو؟ بکری والے کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگا، بھائی میرے، یہ کتیا نہیں ہے بلکہ بکری ہے، ہم نے اسے 500 روپے میں خریدا ہے، 2 لیٹر دودھ دیتی ہے، کتیا کہاں ہے؟ لٹیرے نے کہا، حضرت آپ کی کسی نے نظر بندی تو نہیں کر دی ہے، اس وجہ سے یہ کتیا آپ کو بکری نظر آ رہی ہے، ورنہ ہے تو یہ کتیا ہی۔ یہ کہہ کر اس نے بھی سلام کیا اور چلا گیا۔ اب تو دیہاتی کے دل میں 7-5 اور بڑھ گیا اور سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ واقعی کسی نے میری نظر بندی تو نہیں کر دی، اس لیے کہ جو پہلے آدمی ملا تھا وہ بھی کتیا بتا رہا تھا، پھر یہ دوسرا شخص ملا، یہ بھی کتیا کہہ رہا ہے۔ اسے اگر گھر لے جاؤں اور واقعی کسی نے میری نظر باندھ دی ہے تو پورے قصبے میں میری بے عزتی ہوگی اور لوگ کہیں گے کتیا کو بکری سمجھ کر 500 روپے میں خرید لایا ہے۔ پیسے جو گئے وہ تو گئے ہی، عزت بھی جائے گی۔ یہی سوچتا ہوا بیچارہ جا رہا تھا کہ تیسرا لٹیرا ملا اور کہنے لگا، السلام علیکم۔ بکری والے نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ لٹیرا کہنے لگا، حضرت یہ کتیا کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ الفاظ سنتے ہی اس دیہاتی کے دل میں بالکل فٹ بات بیٹھ گئی کہ یہ کتیا ہے، ورنہ کسی کو تو بکری نظر آتی، جو ملتا ہے کتیا ہی کہتا ہے، حقیقتاً یہ کتیا ہی ہے۔ یہ سمجھ کر اس بھولے بھالے دیہاتی نے بکری کو وہیں جنگل میں چھوڑ دیا اور تنہا گھر چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو تینوں لٹیروں نے آ کر بکری پکڑ لی اور لے کر چلے گئے۔ یہ ان کے ٹھگنے کا انوکھا انداز تھا۔ فائدہ: دھوکہ دہی خواہ دنیاوی امور میں ہو یا دینی، کسی بھی معاملہ اور صورت میں جائز نہیں۔ اس کے ذریعے جو کچھ بھی حاصل ہو جائے گا وہ جہنم کی آگ میں اضافے کا سبب بنے گا۔ نیز دھوکہ کھانا اور مسئلے کے ہر پہلو پر نظر نہ ڈالنا یہ بھی کوئی پسندیدہ کام نہیں۔ خصوصاً مسلمان کو چاق و چوبند رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ گویا مومن کی صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نہ تو وہ دھوکہ کھاتا ہے اور نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کسی ایک بات کو بار بار سنتا ہے تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، ضرور طبیعت پر کچھ نہ کچھ اثر پڑتا ہے، اس لیے دھوکہ دینے سے منع کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری تو زندگی بیکار ہے۔ کسی ملک میں ایک بہت بڑی کانفرنس تھی، بڑے بڑے ماہرین فن لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ راستے میں سمندر پڑتا تھا، اس وجہ سے پانی کے جہاز میں بیٹھ کر لوگ سفر کر رہے تھے۔ معمولی سردی بھی تھی۔ ایک روز صبح میں جب سورج کی کرنیں نکلی تو ماہرین فن اپنی اپنی کرسیاں لے کر دھوپ کھانے کے لیے اوپر بیٹھ گئے اور آپس میں اپنے اپنے فن کی باتیں کرنے لگے۔ ہر فن والا اپنے فن کی بڑائی بیان کرتا۔ اتفاق سے جہاز چلانے والا ملاح بھی ان لوگوں کی باتیں سننے کے لیے ایک کنارے آ کر بیٹھ گیا۔ ان لوگوں کو مذاق سوجھی، چنانچہ ایک نے ملاح سے پوچھا، آپ عربی فارسی بھی جانتے ہیں؟ ملاح نے کہا، نہیں صاحب، میں تو کچھ نہیں جانتا۔ پوچھنے والے نے کہا، میں تو مفتی ہوں، تیری تو زندگی بیکار ہے، تو کچھ نہیں جانتا۔ دوسرے نے ملاح سے پوچھا، آپ انگلش وغیرہ بھی جانتے ہیں؟ ملاح نے کہا، نہیں صاحب، میں تو کچھ نہیں جانتا۔ پوچھنے والے نے کہا، میں تو ایم اے ہوں، آپ تو کچھ نہیں جانتے، آپ کی تو زندگی بیکار ہے۔ کسی نے کہا، میں مجسٹریٹ ہوں، کسی نے کہا میں انجینئر ہوں، کسی نے کہا میں سائنسداں ہوں۔ اسی طرح وہ لوگ اپنی اپنی ڈگریاں اس ملاح سے بتا رہے تھے اور وہ ملاح ان سب کے جواب میں یہی کہتا رہا کہ میں تو کچھ نہیں جانتا۔ اتفاق سے پچھلی دوپہر کو سمندر میں طوفان آ گیا،
اور جہاز کے ڈوبنے کی نوبت آ گئی۔ اب ملاح ان ماہرین فن اور بڑی بڑی ڈگری والوں سے کہنے لگا، ارے بھائی، آپ حضرات پانی میں تیرنا بھی جانتے ہیں یا نہیں؟ اب جہاز ڈوبنے ہی والا ہے۔ افسوس کہ اب آپ سب لوگوں کی زندگی بیکار ہے، آپ لوگ کچھ نہیں جانتے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اتنے میں ایک موج آئی اور جہاز کو ڈوبو کر چلی گئی۔ جتنے بھی اس سمندر میں سند والے اور ڈگریاں والے تھے، سب کے سب ڈوب گئے اور ملاح تیرتے تیرتے کنارے پہنچ گیا۔ وہاں کچھ مچھیرے اس کی مدد کے لیے مل گئے۔ ان مچھیروں کی مدد سے کچھ دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحیح سلامت گھر پہنچا دیا۔ فائدہ: نظام کائنات چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہر انسان کو الگ الگ فن اور صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ دنیا کی مثال انجن جیسی ہے اور انسان اس کے کل پرزوں کی طرح ہے۔ اگر ایک پرزہ بھی خراب ہو جائے تو انجن بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو ملاح بنایا، کسی کو لوہار، کسی کو بڑھئی، کسی کو انجینئر اور کسی کو عالم۔ ہر ایک کا اپنا الگ میدان ہے اور ہر ایک کی اپنی مستقل حیثیت ہے۔ ان میں سے ایک بھی اگر ختم ہو جائے تو دوسرے تمام متاثر ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے جس کو جو چیز بھی عنایت کی ہے، نعمت سمجھ کر اس کا شکر کرنا چاہیے، اور دوسروں کو جو عنایت فرمایا ہے وہ بھی چونکہ ہماری ہی نفع کے لیے ہے، اس لیے ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اپنے کو بڑا سمجھنا دوسروں کو ذلیل، ذلت کی بات ہے۔